اکھڑ ہیں بد مزاج ہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتی کہ وہ اس طرح، اور اس نے کیوں کہا ہے، اور جب وہ ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو پھر تو اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ تو پھر کھلی منافقت ہے۔ سکتے آپ دیکھیں آئے دن سسرال والے جلا دیتے ہیں لڑکی کو، 15 20 سال کی بچیاں جل رہی ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں، کوئی ان کو انصاف مل رہا ہے؟ آپ کے لیڈر پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی سے ریزائن کیا، اسمبلی تحلیل کی، یہ پاور کی کرسی چھوڑنا مشکل کام نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے 35 جو ایم این ایز ہیں ان کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے، تو کیا آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ تحلیل ہو جائے گی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی طلعت چودھری اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مس میرا ساہی صاحبہ۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر یہ جو بھونچال آیا ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب عمران خان سے ملتے ہیں اور جب بیٹھے ہوتے ہیں تب ان کی پوزیشن اور ہوتی ہے، لہجہ اور ہوتا ہے، لیکن شام کو ہی کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے۔ پالیٹکس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ اصل میں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، میں بھی ان کے لیکچرز سنتی رہتی ہوں، بہت اچھے لیکچرز دیتے ہیں وہ۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں یا ویسے؟ پی ٹی آئی میں تو وہ آ رہے ہیں، خان صاحب سے انہوں نے انڈائریکٹلی ٹکٹ بھی مانگی، خان صاحب نے اوکے بھی کر دیا، لیکن باہر کے پروگرام میں جا کے کہتے ہیں جی خان صاحب کا مزاج جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور بڑی انا ہے، اور کہتے ہیں جی سارے فیصلے ادھر ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جب ان کے اوپر بہت ساری ٹرولنگ ہوئی میڈیا کے اوپر تو اس کے اوپر بھی وہ پھر شدید غصے ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے پالیٹکس کے اندر آنا ہے اور ایک جماعت سے آپ ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں، آپ نے لیڈر بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو پھر ان کی خامیاں کس لیے بیان کریں؟ یا تو پھر آپ خامیاں بیان کریں یا پھر آپ ٹکٹ لیں۔ نہیں، یہ خامیاں تو نہیں میں خان صاحب کی کہوں گی، یہ تو ان کی خوبیاں ہیں کہ ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے۔ بے شک اگر وہ ان کا اتنا مائنڈ چلتا ہے، وہ ایک جو بندہ سسٹم چلا رہا ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سخت بھی ہونا پڑتا ہے، تبھی وہ سب کو چلا سکتا ہے نا۔ وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہے، ان کو تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے، اس وجہ سے اس نے کہا اکھڑ ہیں بد مزاج ہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتی کہ وہ اس طرح، اور اس نے کیوں کہا ہے، اور جب وہ ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو پھر تو اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ تو پھر کھلی منافقت ہے ایک طرح سے اس نے کی، یا اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ناصر ہے، یہ تو وہی بتا سکتے۔ کیا پاسبلٹی ہے کہ رجیم چینج والوں نے بھیجا ہو، مل کے آئیں اور پھر بعد میں جو ہے اپنے فینس کے ذریعے خان صاحب کو ڈی مولرائز کریں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ پتہ نہیں چلتا ابھی کیا اور ابھی کیا ہو جائے گا۔ 100% ہو سکتا ہے ایسے، کیونکہ ان کے بہت فینز ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ان کی بہت زیادہ چلتی ہے، وہ سوشل میڈیا ہی سے آگے آئے ہیں اور آگے بنے ہیں، تو سوشل میڈیا ان کا ایک اچھا پلر ہے۔ شاید وہ اس کو یوز کر کے یہ سب کر رہے ہوں، شاید اس کے پیچھے کوئی کسی نے ان کو کچھ دیا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ پہلے جماعت اسلامی میں تھیں؟ نہیں بالکل نہیں، میں جماعت اسلامی میں کبھی۔ پھر اب میرا جماعت اسلامی کے اوپر سوال آنے لگا ہے کہ الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے جتنی بھی حکومتیں گری ہیں اس میں اس حکومت کو گرانے میں جماعت اسلامی جو ہے نا وہ ہریاول دستہ کا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ اس دفعہ تھوڑا بیک فٹ پہ تھی اور فضل الرحمان فرنٹ فٹ پر تھے، اور اب آصف علی زرداری اور جماعت اسلامی مل کے کراچی کے اندر میئر سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ جماعت اسلامی کی سمجھ نہیں آتی، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جماعت اسلامی کو ہم چھوٹے ہوتے سے دیکھ رہے ہیں، عجیب سی جماعت ہے، کچھ مجھے بھی ان کی سمجھ نہیں آتی کیا کر۔ واقعی میرا خیال ہے پالیٹکس میں نا ہر بندہ اپنے مفاد پر ہوتا ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے یا مفاد اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اپنے جو منشور ہوتے ہیں وہ پیچھے کر لیتا ہے اور وہ اس فائدے کو اویل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات ہے، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، پالیٹکس میں آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے، مفاد پرستی چلتی ہے۔ پی ٹی آئی کے 35 جو ایم این ایز ہیں ان کا قومی اسمبلی سے استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے، تو کیا آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اور اگر ہوگی تو ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کریں گے ہم شہباز شریف کے اوپر، تو شاید انہوں نے سوچا ہو کہ واقعی عدم اعتماد نہ ہو جائے، اس وجہ سے ان کے منظور کر لیے فٹافٹ کے چلو 35 بندے تو کم ہو نا، ان کی تو نہ ہو ووٹنگ نہ، اس وجہ سے میرا تو خیال یہی ہے، کیونکہ عمران خان اب یہ شور مچا رہے تھے کہ عدم اعتماد کیا جائے نیشنل اسمبلی میں۔ پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی سے ریزائن کیا، اسمبلی تحلیل کی، یہ پاور کی کرسی چھوڑنا مشکل کام نہیں ہے؟ بہت مشکل کام ہے، بے حد مشکل کام ہے، لیکن پھر جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ چلیں یا کسی کو لیڈر مان کے چلیں تو پھر آپ کو اس کا فیور بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی ذات کو پیچھے لا کر اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔
اچھا، آپ ڈسکا میں پالیٹکس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور وہاں جو خواتین کا کردار ہے، چھوٹا شہر ہے، وہ لاہور کی نسبت کیا آپ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گی؟ نہیں، جو ہمارے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ تو خواتین بہت پیچھے ہیں، لیکن ڈسکا شہر میں تو نہیں. آج کل خواتین پڑھ بھی رہی ہیں، اچھے انسٹیٹیوٹ میں بھی جا رہی ہیں، سیالکوٹ لاہور میں بھی پڑھنے آ رہی ہیں، وہ تو ہے. لیکن خواتین میں کہتی ہوں ہر جگہ پس رہی ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈسکا چھوٹا شہر ہے، لیکن آپ کہیں بھی چلے جائیں، خواتین اگر خود سٹینڈ نہیں لے سکتی تو وہ پس رہی ہیں. ان کو وہ ویسے ان کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں ان کو نہیں مل پاتے. کیسے حقوق نہیں مل پا رہے؟ میں جہاں بھی میں گیا ہوں، خواتین جو ہیں وہ ڈومینیٹنگ ہیں، چاہے وہ پنجاب کے چھوٹے شہر ہیں، گاؤں ہیں، لاہور کے بڑے ٹاؤنز ہیں، کراچی ہے. گھروں کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں 90% خواتین کا جو ہے وہ کردار ہوتا ہے، مردوں کی اتنی بات نہیں سنی جاتی. تو کہاں پہ خواتین پیس رہی ہیں؟ مجھے یہ ذرا بتائیے. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈومینیٹنگ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کس طرح آپ نے یہ بات کی ڈومینیٹنگ کی؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں. لیٹ سپوز کہ ایک کسی کا رشتہ بھیجنا ہے، والدہ کو نہیں پسند کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ لڑکے کے چاچے کے گھر کروں، تو وہ ابا اس کا نہیں کر پاتا. یہ تو ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. اس طرح گھروں کے اندر ڈومیسٹک لیول پہ یا جن کمپنیز کے اندر فیمیلز کام کرتی ہیں تو ان کا انفلوئنس زیادہ ہے بانسبت کے مردوں کے. آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں، کسی بھی اسکول کے اندر چلے جائیں، گھریلو حالات پہ، تو مجھے نہیں نظر آتا کہ خواتین کہاں بیچ رہی ہیں. ہاں، زیادتیاں ہوتی ہیں، کچھ جاہل مرد ہوتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کرنے والے بھی تو خواتین ہیں. نہیں، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہے، ڈومینیٹ نہیں ہے. وہ تو جو بھی بندہ جس فیلڈ میں ہو وہ اپنا آپ کو اسٹیبل کر لیتا ہے یا اپنا کردار اس طرح کر لیتا ہے کہ وہ سامنے آ جاتا ہے یا اس کے فیصلے مانے جاتے ہیں. اس کے لیے اس کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اس مقام تک آنے کے لیے. لیکن آپ تھرو آؤٹ نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں آئے دن سسرال والے جلا دیتے ہیں لڑکی کو، 15 20 سال کی بچیاں جل رہی ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں. کوئی ان کو انصاف مل رہا ہے؟ بتائیں. آپ کی پارٹی پاور کے اندر تھی جی، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی آئے، تو آپ بل منظور کروائیں نا پارلیمنٹ کے اندر کہ جو بھی گھریلو تشدد کرے گا مرد، گلٹی پائے گا، اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ ہوگا. آپ کروائیں. آپ اتنے زیادہ، جو ہم سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم ضرور بل بھی پاس کروائیں گے. جس کو انصاف نہیں ملتا اس کو انصاف بھی لے کے دیں گے. لیکن اتنے بل پاس ہوئے ہیں لیکن عمل درآمد کوئی بھی نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی پاکستان میں. یہی تو مسئلہ، انصاف اور عدل نہیں ہے پاکستان میں، نہیں ملتا کسی کو. کوئٹہ کی خاتون تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، پتہ نہیں 2000 میں، وہ کہہ رہی میں 19-20 سال ہو گیا ابھی تک میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ تو پاکستان میں انصاف ہے؟ یہ تو آپ نے پھر وہی بات کر دی نا انصاف اور ڈپارٹمنٹ کی. جس طرح ابھی خواجہ سعد رفیق صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو سسٹم ہے، میں اس سے بڑا تنگ آ گیا ہوں. یہ جو ملکی سسٹم ہے یہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہا، ہمیں پارلیمنٹ کے اندر پالیٹکس کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہا، جمہوریت کو ترقی نہیں کرنے دے رہا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. ہم اپنے فیصلے میں خود مختار نہیں ہیں. کوئی ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. ہم خود سے اگر کوئی کام کرنا چاہے، فیصلہ کرنا چاہے، نہیں، وہ بالکل آزاد نہیں ہے. اگر ایک بندہ ووٹ لے کے آیا ہے یا کچھ اس کو یہ سیٹ لوگوں نے دی ہے تو وہ فیصلے عوام کی مرضی کے ہونے بھی چاہیے کم از کم. لیکن نہیں، وہ نہیں کر پاتا. پھر وہ عوام بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کتنا مجبور ہے. اب دیکھیں عدلیہ بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے، تبھی تو اچھے فیصلے یا انصاف کے مبنی فیصلے نہیں ہو پاتے. اس وجہ سے نا پاکستان پیچھے ہے کافی چیزوں. اب کافی چیزوں میں پیچھے تو ہے، لیکن اب عدلیہ کا جو قانون ہے وہ انڈیا ایکٹ 1935 کا ہے، پنجاب پولیس کا 1866 یا 68 کا ہے، ایجوکیشن سسٹم 1857 کے، معاشی نظام ہمارا ایڈم اسمتھ کا ہے، پولیٹیکل سسٹم ہمارا میکولی کا لکھا ہوا ہے. تو صرف لیبل جو ہے، اب ایک جگ ہے پانی کا، اس کے اوپر میں لکھ دوں دودھ، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اب ہمارا ملک ہے، صرف اسلامی جمہوریہ کا ٹیگ لگ گیا ہے، اندر تو سارے غیر اسلامی جمہوریہ کام ہے، سارے قانون گوروں کے بنائے ہوئے غلام رکھنے کے لیے. تو وہ اس کے بارے میں پھر خواجہ سعد رفیق نے تھوڑا سا ہنٹ تو دیا ہے. اب پراپرلی اس کو کون لے کے چلے گا؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں سارا کچھ. تو میں تو خود یہ کل کر رہی تھی کہ کیوں آزاد کیا. اس سے اچھا تو یہ انگریزوں کے غلام رہتے تو اچھا تھا. دیکھیں نا، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیج دیتے. کیوں یہاں پہ تعلیمی نظام اچھا نہیں ہے؟ کیوں جاتے؟ کوئی تھوڑا بھی جو اچھا ریچ آدمی ہے، تھوڑا بیمار ہوتا ہے، وہ باہر علاج کے لیے جاتا ہے. کیوں یہاں پہ ہاسپٹلس نہیں ہیں؟ تو یہ ساری تو ان کو چاہیے تھا، ان کے غلام نے کیوں آزادی لی ہے جب ان کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے، پیسے بھی انہوں نے وہاں سے لے کے آنے ہیں. جب وہ یہاں تھے انہوں نے دیکھیں ٹرینیں بنا دی، سارا اتنا اچھا سارا کچھ کر دیا. آج اتنا اچھا ہوتا اگر پاکستان
اگر اب لیکن جب سے پاکستان بنا یا اس کو سنسیئر لوگ نہیں ملے, جو سنسیئر بندہ ہوتا ہے اس کو یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ضرور رہی ہمیشہ سے. لیکن اب عوام کے سامنے تو سارا کنٹرول پولیٹیشنز کے پاس ہے. نو ڈاؤٹ کہ پس پردہ کچھ اور لوگ ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں, جس طرح خان صاحب ہوائی مخلوق کا بھی ذکر کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو ان سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ان سے چھٹکارا ویسے کافی حد تک حاصل ہو جائے گا, کیونکہ عوام کو اب شعور آتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس کی وجہ سے عوام کو بھی اب پتہ چل رہا ہے کون غلط ہے, کون پیچھے اور کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر اسی طرح رہا اور عوام بھی ساتھ دیتی رہی, عوام کو ساتھ دینا چاہیے. کیوں یہ ویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے تو ہی ہم نے احتجاج کرنا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن لوگ خودکشی کر رہے ہیں, مہنگائی کدھر جا رہی ہے. تو عوام خود اپنے حق کے لیے نکلے باہر, کسی کا کیوں ویٹ کرتی ہے؟ یہ چیز نہیں ہے. پاکستانی عوام میں لگے ہوئے ہیں, اگر مہنگائی ہو رہی ہے کوئی اعتراض نہیں, وہ اپنی انکم بڑھا رہے ہیں, وہ اس سوچ میں ہے. اگر وہ بغیر لیڈر کے باہر آئے احتجاج کرے تو کیوں نہیں ان کی سنی جائے گی؟ کیسے پاکستان نہیں بدلے گا؟ پاکستان کیسے نہیں بدلے گا؟ اچھا, وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے, آپ پاور میں آتی ہیں, تو خواتین کے لیے, عوام کے لیے پارلیمنٹ سے کون سا بل منظور کروائیں گے؟ خواتین میں میرا تو ایک ہی ایم ہے کہ ایک تو خواتین کو ان کا حق ملنا چاہیے, اور جس بندے کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کو فوری عدل انصاف ملنا چاہیے, 100% ملنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ قتل بھی ہو جائے تو اس کی FIR ہی نہیں کاٹتے. بالکل حق سچ قتل ہوا ہوتا ہے تو پولیس والے اس کی FIR نہیں کاٹتے. اگر عدالت میں کیس چلا جائے تو 20 سال تک اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. یہ چیزیں نا ختم, اس کے اوپر کچھ کام میں کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ. جی, اللہ پاک آپ کو توفیق دے. ناظرین, محترمہ کا کہنا تھا کہ پاکستان آزاد نہ ہوتا. میرا یہ ماننا ہے یا میری اسٹڈی کے اندر یہ ہے کہ پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا, ہندوستان تقسیم ہوا تھا, اور ہمارا کنٹرول برطانیہ کے ہاتھوں سے نکل کے امریکہ کے ہاتھوں میں چلا گیا. اور یہ جتنے بھی انصاف کے تقاضے ہیں ہمارا سسٹم ہمیں ڈیلیور نہیں کرنے دے رہا. یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یا عوام آزاد نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, تعلیمات پر عمل نہ کریں, تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.